میر حمل 15ویں صدی میں زندہ رہا اور اس کے والد جاند مکران کے حکمران تھے۔ وہ پرتگالی دراندازی کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور ہے۔ جب پرتگالی مکران کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے، جو کہ موجودہ پاکستان میں بلوچستان کا حصہ ہے، 904 ہجری 1498 سے 9 عیسوی میں پرتگالی ایڈمرل اور ایکسپلورر واسکو ڈی گاما نے بحر ہند کو دریافت کیا اور ہندوستان کے ساحلوں تک پہنچا۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد پرتگالیوں نے وہاں ایک اڈا قائم کیا اور سمندر میں بحری قزاقی اور تجارتی جہازوں کی لوٹ مار میں مصروف رہے۔ پرتگالی بغیر کسی رکاوٹ کے سمندر میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھے۔ چونکہ افونسو دے البوکرکی پہلے ہی خلیج فارس کے جنوبی ساحلوں اور عمان کے ساحلوں پر کنٹرول حاصل کر چکے تھے، انہوں نے بلوچستان کے ساحلوں پر قبضہ کرنے کا سوچا اور اس کے ساحلوں پر کئی بار حملہ کیا۔ قزاقوں نے میر حمل کے تجارتی جہازوں کو لوٹ لیا اور ملاحوں کو قتل کر دیا۔ اس وجہ سے میر حمل نے فیصلہ کیا کہ وہ بدلہ لیں گے اور بلوچستان کے ساحلی علاقے میں قزاقوں سے ان کی افواج کا مقابلہ کریں گے۔ مکران کی حکومت اور پرتگالیوں سے جنگ۔ اس نے پرتگالیوں پر حملہ کیا، ان کی کشتیاں اور اسلحہ تباہ کر دیا اور انہیں علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کے مستقبل کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے اور چونکہ وہ بلوچستان کے وسیع ساحلوں پر حکمران تھا، اس لیے اس نے اپنے والد کے سردار جہاد کے زمانے میں بننے والے ایک چھوٹے سے جنگی بیڑے کو مضبوط کیا اور اسے اچھی حکمت عملی کے ساتھ منظم کیا اور اس کے ذریعے پرتگالیوں کو بلوچستان کے ساحلوں کے قریب تک نہیں آنے دیا۔ 1549 میں لوئس فیگیرا کی کمان میں پرتگالی بحری بیڑے نے زیری سندھ کے خادموں کی درخواست پر مکران کے ساحل پر بلوچ بستیوں پر چھاپا مارا۔ بلوچوں نے انہیں شکست دی، تمام پرتگالیوں کو ہلاک کر دیا اور اس کے توپ خانے سمیت جہاز پر قبضہ کر لیا۔ آخر کار پرتگالیوں نے امن کے لیے کہا اور دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق دونوں فریقوں نے جنگ بندی پر دستخط کیے اور پرتگالیوں نے بلوچستان کے ساحل کے قریب نہ جانے اور مکران کے ساحل پر سفر کرنے والے بحری جہازوں پر حملہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ بدلے میں میر حمل نے پرتگالیوں کو یقین دلایا کہ وہ تجارت کے لیے اس راستے کو آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ امن کے زمانے میں پرتگالیوں نے معاہدہ توڑ دیا اور اس کے جہاز پر حملہ کر دیا۔ حمل کے ملاح اور ساتھی پرتگالیوں کے اچانک حملے سے چوک گئے، اپنی تلواریں اٹھا کر بھاگے، سب گھبرا کر سمندر میں کود پڑے اور ساحل کی طرف بھاگے۔ حمال کو جہاز پر اکیلا چھوڑ دیا گیا اور بغیر کسی خوف اور دہشت کے اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس نے نہ صرف دشمن کے حملوں کو پسپا کیا بلکہ اس نے پے در پے حملوں سے کئی قزاقوں کو ہلاک کیا۔ پرتگالی سپاہیوں میں سے ایک نے میر حمل کے داہنے ہاتھ میں پیچھے سے مارا اور اس کا ہاتھ شدید زخمی کر دیا اور اس کی تلوار ایک طرف گرا دی، اور جب میر حمل خالی ہاتھ رہ گیا تو انہوں نے چاروں طرف سے اس کے گرد پھندے پھینک کر اسے پھنسا دیا۔ اسے گرفتار کر کے مسقط لے جایا گیا، یا بعض ذرائع کے مطابق اسے فرینکوں کے ملک لے جایا گیا جو اس وقت پرتگالیوں کے کنٹرول میں تھا۔ اسے بلوچستان پر قبضہ کرنے کے مقصد سے ان کا کرائے کا سپاہی بننے کے لیے رقم کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے اپنے ملک میں ایک لڑکی فرینکش خواتین سے شادی کی پیشکش بھی کی جو سب اس کے کرشمے اور بہادری سے متوجہ تھی، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنی زمین کو